بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ محمد ابن ظفر اپنی کتاب خیر البشر میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ بادشاہ مرثد ابن عبد الکلال جنگ سے کامیاب ہو کر واپس ہوئے تو اس فتح پر عرب کے شعراء، شرفاء اور علماء ان کو مبارکباد دینے وفد کی شکل میں گئے۔ بادشاہ کو بہت خوشی ہوئی اور اس وفد کو اعزاز و اکرام اور انعامات سے نوازا۔ اس خوشی کی حالت میں ایک روز ان کو ڈرونا خواب دکھائی دیا جس کی وجہ سے وہ بہت گھبرائے اور خوف زدہ ہو کر نیند سے بیدار ہو گئے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو خواب بھول گئے جس کا ان کو بہت افسوس ہوا۔ دل میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی اور جنگ کی کامیابی کی خوشی غم میں بدل گئی۔ پریشانی کا یہ عالم تھا کہ آنے والے وفد سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی جس کا وفد پر اچھا اثر نہ پڑا۔ بادشاہ نے کاہنوں کو جمع کر لیا اور ان سے علیحدہ علیحدہ تنہائی میں دریافت کیا کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کو بیان کرو۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کاہنوں کے اظہار لا علمی کرنے پر اس کو بہت رنج و ملال ہوا اور اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ بادشاہ کی والدہ جو کاہنہ تھی اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، حق تعالیٰ تم کو ایسے امور کی انجام دہی سے باز رکھے جو مستحق لعنت ہو۔ کاہنہ عورتوں کو بلا کر ان سے بھی دریافت کر لیا جائے۔ ان کے تابع شیاطین بہت زیادہ زیرک و سمجھدار ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ آپ کے درد دل کی دوا بتا دیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی والدہ کے کہنے کے مطابق کاہنہ عورتوں کو بھی جمع کیا اور ان سے بھی وہی سوال دریافت کیا جو کاہن مردوں سے کیا تھا۔ انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا تو بادشاہ بہت مایوس ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دن بادشاہ شکار کھیلنے نکلا اور شکار میں اتنا مشغول ہوا کہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور تنہا رہ گیا۔ جب جنگل میں اس کو شدید گرمی نے جھلسانا شروع کیا اور اس نے گھر واپس آنے کا ارادہ کیا تو اچانک سے ایک بڑھیا نے بادشاہ کو خوش آمدید کہا، ہر قسم کی راحت و سہولت کا یقین دلایا۔ بادشاہ اپنے عمدہ گھوڑے سے اتر کر گھر میں پہنچا اور جھلسا دینے والی گرمی سے اس کو قدرے افاقہ ہوا تو وہ سو گیا۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے اپنے سامنے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ لڑکی نے آداب شاہانہ بجا لانے کے بعد عرض کیا، عالیجا، دن بھر کی سیر و تفریح کی وجہ سے شاید آپ بھوکے ہوں گے، کچھ نوش فرما لیجیے۔ اس اجنبی لڑکی سے یہ بے تکلفانہ بات سن کر بادشاہ کے دل میں اضطراب بڑھا اور کچھ خوف محسوس کرنے لگا۔ لڑکی نے تسلی دیتے ہوئے عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ پر اور آپ کے جد امجد پر پوری دنیا قربان ہو، آپ سے ہم کو بہت فیض پہنچا ہے۔ یہ کہہ کر لڑکی نے جو کھانے کے لیے لائی تھی وہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا، جو سرید اور سوکھے گوشت کے ٹکڑے اور کھجور وغیرہ کے ستو پر مشتمل تھا، اور ایک طرف کھڑی ہو گئی یہاں تک کہ بادشاہ کھانے سے فارغ ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کی خدمت میں لڑکی نے بہترین قسم کا دودھ پیش کیا۔ بادشاہ نے حسب خواہش دودھ پیا اور لڑکی کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا، یہاں تک کہ اس لڑکی کا حسن اس کے دل میں گھر کر گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام افیرہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے افیرہ، تو نے جو بادشاہ کہا ہے اس سے مراد کون سا بادشاہ ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، میری مراد مرثد ابن عبد الکلال ہیں جو میرے سامنے رونق افروز ہیں اور جس نے ایک پیچیدہ مسئلے میں کاہنوں کو مدعو کیا تھا اور کاہن اس کو حل کرنے میں ناکام ثابت ہوئے۔ بادشاہ نے دریافت کیا، کیا تم اس پیچیدہ مسئلے کو جانتی ہو؟ لڑکی نے اس بات میں جواب دیا کہ وہ ایک خواب ہے۔ بادشاہ نے لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، تم نے سچ کہا، خواب بتلائیے، میں نے کیا دیکھا تھا؟ لڑکی نے بادشاہ کو خواب منو نقل کر دیا کہ آپ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ تیز آندھی چل رہی ہے اور ہوا کے بگولے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور قریب میں نہر جاری ہے۔ وہاں کوئی کھڑا ہوا گھنٹی کی آواز کی شکل میں کہہ رہا ہے کہ نہر کے قریب گھاٹ میں آ جاؤ۔ تو جس شخص نے نہر سے پانی پی لیا
تو وہ سیراب ہو گیا، اور جس نے انکار کر دیا وہ اس میں غرق ہو گیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا، یہی میرا خواب ہے اور میں نے ایسا ہی دیکھا تھا۔ اے افیرا، اس کی تعبیر بتاؤ۔ اس لڑکی نے اس خواب کی تعبیر بتلانی شروع کی۔ ہوا کے بگولے سے مراد یمن کے بادشاہ ہیں، نہر سے مراد علم ہے، اور بلانے والے سے مراد پیغمبر علیہ السلام ہیں، اور نہر سے پانی پینے والے سے مراد نیک لوگ ہیں، اور انکار کرنے والے جھگڑالو دشمن ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے افیرا سے دریافت کیا کہ یہ پیغمبر امن و سلامتی پھیلائیں گے یا جنگ و جدال برپا کریں گے؟ افیرا نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، وہ پیغمبر امن و سلامتی کا پیغام لائیں گے اور دنیا سے جنگ و جدال، جھگڑے فساد ختم کریں گے اور باندیوں کو آزاد کریں گے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ انسان کو کس چیز کی طرف بلائیں گے؟ افیرا نے کہا، نماز، روزے کی دعوت دیں گے، صلہ رحمی کی تلقین کریں گے، بت شکنی کا حکم دیں گے، اور تیروں کے ذریعے پانسا پھینکنے کو غلط قرار دیں گے۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، وہ کس قوم سے پیدا ہوں گے؟ افیرا نے کہا، مضر ابن نزار کی قوم سے پیدا ہوں گے، اور اس قبیلے کی شہرت اسی وجود گرامی سے ہوگی اور خاندانی روایات کو روشن کرنے کا باعث بنیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ جب ان کی قوم حملہ آور ہوگی تو کون ان کے مددگار ہوں گے؟ افیرا نے جواب دیا کہ ان کے مددگار پرندے ہوں گے اور مبارک النفس جہاد کریں گے، اور ان کے ذریعے سے کفر کے حلقوں میں کھلبلی مچ جائے گی اور اس پیغمبر کے حلقے کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ افیرا کے یہ جوابات سن کر بادشاہ اس سے اپنے نکاح کے بارے میں غور کرنے لگا، تو افیرا نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ میرا تابع غیور ہونا چاہیے اور میرے معاملے میں انتہائی صبر کی ضرورت ہے، اور جو کوئی مجھ سے محبت کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ سن کر بادشاہ کھڑا ہو گیا اور اپنی سواری کی طرف چلا اور سوار ہو کر اپنے محل میں آ گیا، اور وہاں سے افیرا کے لیے 100 اونٹ ہدیہ و تحائف سے لدے بھرے بھجوا دیے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔